أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت ببداء وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق سبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل یوم بوسه. عزیزان گرامی، گزارش کی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر علیہ السلام کو وصیتیں کی ہیں. جناب ابو ذر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی معتبر اور قریب ترین اصحاب میں شامل ہیں. آپ کے لیے جو وصیتیں ہوں گی، یہ وصیتیں فرماتے ہیں کہ یہ وصیتیں وہ ہیں جس پر عمل کرنے سے تمہاری دنیا بھی آباد رہے گی اور تمہاری آخرت بھی آباد رہے گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی وصیت نہیں کر سکتا، اور جناب ابو ذر سے بہتر سننے والے لوگ کہاں ہیں. یعنی ایک عظیم ترین نبی کی وصیت ہے، ایک عظیم صحابی کے نام. یہ سب ہیں ان کے نام، لیکن ہم سب اس کے مخاطب ہیں اور ہم سب کو اس پر دعوت عمل دی جا رہی ہے. ہم بھی سوچیں آیا ہم
کیسے ہیں، عمل کر رہے ہیں یا عمل نہیں کر رہے ہیں، اور یہ جو باتیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں ان میں دنیا آخرت کی اچھائیاں ہیں یا اچھائیاں نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو ذر، خدا بند عالم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز قرار دی ہے، اور مجھے نماز ایسی پسند ہے جیسے کسی بھوکے کو کھانا پسند ہوتا۔ اگر کسی کو بھوکے کو کھانا مل جائے تو کیسا لذت کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اسی طرح مجھے جب نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے مجھے وہ لذت ملتی ہے جو ایک بھوکے کو کھانے میں نہیں ملتی۔ لذتیں الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لذتیں انسان کی بدنی لذتیں ہوتی ہیں، کچھ روحانی لذتیں ہوتی ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کھانے میں مزہ آتا ہے، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کھلانے میں مزہ آتا ہے، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں غصہ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو غصہ پی جانے میں مزہ آتا ہے، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ستانے میں مزہ آتا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو برداشت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو لذتیں روحانی ہوتی ہیں کہ میری لذت نماز قرار دی گئی ہے کہ جیسے بھوکے کو کھانا مل جائے، پیاسے کو پانی مل جائے، لیکن میری تشنگی الگ ہے۔ بھوکا کھانا کھانے سے سیراب ہو جاتا ہے، پیاسا پانی پینے سے سیراب ہو جاتا ہے، لیکن میں نماز پڑھنے سے میرا دل نہیں بھرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ملتا ہے کہ آپ رات میں کبھی اول شب سے لے کے آخری رات تک ایک اکٹھا سوتے نہیں تھے کہ 8 گھنٹہ 9 گھنٹے 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ پیغمبر ایک بار سو جائیں، ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ پیغمبر سوتے تھے، 1 گھنٹہ سوئے، اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئے، پھر کچھ دیر تک سوئے، پھر اٹھے، پھر وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سوئے۔ اس طرح مسلسل آپ صبح تک بار بار اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور پھر نماز شب کے لیے جب اٹھ جاتے تھے تو صبح تک بیدار رہتے تھے۔ فرماتے خدا بند عالم نے جناب عیسیٰ کو رہبانیت کے ساتھ مبعوث کیا تھا، انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن میرے لیے خدا بند عالم نے عورتوں کو محبوب قرار دیا ہے اور خوشبو قرار دی ہے۔ مجھے عورتوں سے بھی محبت ہے، یعنی یہ محبت غلط محبت نہیں، ہر آدمی کو اپنی اہلیہ سے محبت کرنا چاہیے۔ جائز چیزوں سے محبت کرنا سنت رسول ہے، ناجائز سے محبت نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں ناجائز سے محبت شروع ہو جاتی وہیں فیملی بگڑ جاتی ہے۔ اگر جائز سے محبت ہو رہی تو کبھی فیملی ٹوٹتی نہیں ہے، فیملیاں وہیں ٹوٹتی ہیں جہاں آپس میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کو دوسری چیز، مجھے خوشبو پسند ہے۔ بعض رات میں جا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ میں روٹی خریدوں یا خوشبو خریدوں، تو میں خوشبو خریدوں گا، روٹی بعد میں خریدوں گا۔ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز قرار دی گئی ہے۔ اس کا فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ واجب نمازوں سے ہٹ کر کے 12 رکعت نماز مستحب پڑھے گا، خدا بند عالم اس کو جنت میں گھر عطا کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں اے ابو ذر، میری مسجد میں نماز پڑھنا دوسروں مسجد نماز پڑھنے کے تعلق سے 1000 رکعت نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو مسجد حرام میں نماز پڑھے گا اس کو 1 رکعت کے بدلے میں 1,00,000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اور ان سب سے زیادہ افضل میری مسجد میں نماز پڑھے گا تو 1 رکعت کا 1000،
خانہ کعبہ کی مسجد میں نماز پڑھے گا تو 1 رکعت کا 1 لاکھ ثواب، کہ اس سے زیادہ ثواب وَأَفْضَلُ مِنْ هَذَا كُلُّ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ حَيْثُ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَطْلُبُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، وہ نماز ہے جو آدمی اپنے گھر میں وہاں پڑھا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور وہ صرف خدا کے لیے نماز پڑھ رہا ہو۔ وہ 1 رکعت نماز جو رات کے سناٹے میں خدا کی خاطر پڑھی جائے، بندگی خدا ادا کرنے کی نیت سے پڑھی جائے، وہ نماز لاکھوں رکعت پر بھاری ہے، کیونکہ وہ چیز جو عمل میں وزن پیدا کرتی ہے وہ نیتوں کا خلوص ہے۔ وہ 1 درہم جو انسان چھپا کر کے دیتا ہے اس 1000 درہموں سے باہر بھاری پڑتا ہے جو دکھا کر کے دیا جاتا ہے۔ ایسا کار خیر کرنا جس کی اطلاع صرف خدا کو ہو تو خدا اجر دیتا ہے۔ وہ صدقہ سر، پوشیدہ طور سے کام کرنا، یہ خدا کو زیادہ پسند ہے، خدا کو ریاکاری پسند نہیں ہے۔ آج کا زمانہ جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس نے تو وہ ریاکاری کی بھرمار کر دی ہے۔ کل جب 20-25 سال ریاکاری سوشل میڈیا نہیں تھا تو چیز بڑھتی تھی، کون کیمرہ لے کے آتا تھا، کون بھیجتا تھا، اخبار میں کبھی چھپے گی تو چھپے گی، میگزین میں آئے گی تو میگزین میں آئے گی۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ غریب امیر کے گھر سے پیسہ لے کر کے گھر پہنچ نہیں پاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی فقیری کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں۔ پیسے بمبئی میں دے جاتے ہیں، تصویریں امریکہ میں دکھ رہی ہیں۔ غلہ یہاں بانٹا جا رہا ہے، ویڈیو UK میں دکھائی جا رہی ہے۔ اب آپ غور کریں، جب سے ریاکاری شروع ہو گئی ویسے برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ خدا نے خلوص میں برکت رکھی ہے، ریاکاری میں برکت نہیں رکھی ہے۔ خدا ان بزرگوں کے درجات کو بلند کرے جنہوں کا نام کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن جنہوں نے کار خیروں میں مسجدیں بنوائی، امام باڑے بنوائے، کار خیر کیے، مدرسے بنوائے، جن کا نام کسی کو نہیں معلوم ہے لیکن خدا کو معلوم ہے اس مسجد کی عمارت میں کس کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ خلوص کے ساتھ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے جملہ فرماتے ہیں ابو ذر، ما دمت فی الصلاۃ، جب تک تم نماز پڑھ رہے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے تم بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو، اور جب بار بار دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخر میں دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جب تم نماز پڑھو گے اور بار بار اللہ اکبر کرو گے تو اللہ ایک دن تمہاری دعا قبول ہی کر لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مومن جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو عرش سے لے کے زمین تک اس پر رحمتیں برستی ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو عرش سے لے کے زمین تک برکتیں برستی ہیں، اور خدا بند عالم ایک فرشتے کو معین کرتا ہے جو ابن آدم، جو خد فرزند آدم، اگر تمہیں پتہ چلے کہ نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور تو کس سے گفتگو کر رہا ہے تو کبھی بھی تو نماز پڑھنے سے تھکے گا نہیں۔ اگر ہم کسی عزیز سے گفتگو کر رہے ہیں تو کیا ہم گفتگو کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں؟ کبھی نہیں تھکتے۔ ہم تھکتے وہاں ہیں جہاں ہم سے گفتگو کرنے کو اچھا نہیں لگتا۔
آپ اپنے کسی محبوب سے بات کریں تو آپ تھکتے ہیں، پر کہتے ہیں جتنا رات بڑھتی چلی جائے، سلسلہ بڑھتا چلا جائے، رات ختم نہ ہو، لیکن جس سے دل نہیں لگتا کہتے ہیں ہم کم کرو جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ موبائل میں کبھی اس سے بات کرتے ہیں جس سے اچھا لگتا ہے، وہ خدا حافظ کرنے کے تیار ہو گئے، ایک بات اور سن لو بھائی، کیوں؟ آپ کو بات کرنے میں مزہ ملتا ہے، اور جس سے بات کرنے میں مزہ نہیں ملتا، اچھا بھائی خدا حافظ، کوئی کام ہے؟ تو جن لوگوں کو خدا سے مناجات کرنے میں مزہ ملتا ہے، وہ جب رکوع کرتے تو نہ معلوم کتنی مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، جب سورہ پڑھتے نہ معلوم کتنی مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نعبد کہتے ہیں، سجدے میں نہ معلوم کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، کیونکہ اس سے مناجات کر رہے ہیں جس سے بہتر مناجات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ائمہ معصومین کے بارے ملتا جب وہ سجدے میں سر رکھتے تھے تو اتنی دیر تک سجدے میں سر رکھتے تھے، آنسو اتنے نکلتے تھے کہ پوری زمین تر ہو جاتی تھی۔ امام کاظم علیہ السلام سجدے میں سر رکھتے تھے، نماز صبح تعقیبات پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھتے تھے تو ظہر کے فجر اٹھاتے تھے۔ کتنا اس کا فرماتے ہیں توبہ ان لوگوں کے لیے جو میدان قیامت میں آئیں گے، اور اس کا فرماتے ہیں اے ابو ذر اپنے گھروں کو قبرستان میں تبدیل مت کرو، اے ابو ذر اپنے گھروں کو قبرستان میں تبدیل مت کرو۔ کون قبرستان؟ وہ ہے قبضہ وجل فی صلاتک، اپنے گھروں میں نماز پڑھو تاکہ یہ نماز تمہارے گھروں کو روشنی عطا کرے۔ گھروں کو بغیر نماز کے رکھو گے تو گھر قبرستان ہو جائے گا، نمازیں پڑھو گے تو یہ گھر نماز کی روشنیوں سے روشن رہے گا۔ فرماتے ہیں دیکھو نماز دین کا ستون ہے اور سب سے بڑی زبان ہے، اور یہ وہ صدقہ ہے جو برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ دیکھو جنت میں ہر درجہ ہے، جنت میں کئی درجات ہیں، ایک درجے کے اوپر 2 درجہ، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، اور ایک درجے کے درمیان دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ جیسے زمین و آسمان کا۔ آج ہم ایک گھر میں بلڈنگ میں گھر خریدنے جاتے ہیں تو جتنی ہائٹ بڑھتی جاتی اتنا پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ کس فلور پر رہ رہے ہیں؟ ٹاپ فلور پر ہم نے گھر لیا، 40 بنائی بلڈنگ ہے، 35 فلور پر ہم رہ رہے ہیں۔ اگر آدمی کوئی 40-45 فلور کی بلڈنگ تو نہیں کہتا ہم گراؤنڈ فلور پر رہتے ہیں، کہ ہم نے اونچی بلڈنگ پر لیے۔ تو جنت میں بھی درجات بڑے بڑے ہیں، ایک درجے کے درمیان دوسرے درجے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب انسان اس کو اٹھا کر کے دیکھے گا تو ایسا نور نظر آئے گا کہ آنکھیں چوکا چوند ہو جائیں گی۔ پوچھا جائے گا کس چیز کا نور ہے؟ کہ یہ تمہارے بھائی کا نور ہے۔ کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ چیز جیسے دنیا میں اس نے عمل انجام دیا تھا، اور عمل کون سا تھا؟ وہ بہترین عمل نماز پڑھنے کا عمل تھا جو اس نے انجام دیا تھا۔ تو آج اگر ہمارے درمیان جو نماز ہے جو اللہ نے واجب کی ہے، اگر ہم صحیح طور سے اس کو پڑھنے لگیں تو ہمارا مزاج بدل جائے گا۔ نماز ٹیپ ریکارڈ کی طرح سے نہ پڑھیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، سر کے ساتھ ساتھ دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے لگے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں اے ابو ذر ہو سکے تو رو، اور نہیں رو سکتے تو رونے والوں کی صورت بناؤ، کیونکہ وہ دل جو سخت ہے وہ اللہ سے دور ہے۔ اس کا فرماتے ہیں کہ جو آدمی خطاب کرتا ہے اس کا خطبہ میدان قیامت میں پیش کیا جائے گا، اور جو اس نے بیان کیا اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں ابو ذر دیکھو مستحب نمازیں بہتر ہے کہ خاموشی کے ساتھ پڑھی جائیں۔ اے ابو ذر دیکھو سب سے چیز جو اللہ سے نزدیک کر دیتی ہے وہ سجدہ ہے، جو اللہ سے انسان کو سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ پیغمبر اکرم کی روایت ہے کہ دیکھو تمہاری پیٹھ گناہوں کے بوجھ سے دب چکی ہے، لمبے لمبے سجدے کر کے اپنی پیٹھ کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ لوگ سجدے میں کم وقت نکالتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے زیادہ وقت سجدے میں نکالو، کیونکہ سجدہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان کی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کا قد ہوتا ہے، ہائٹ ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے، رکوع کرتا ہے تو آدھا جھکتا ہے، لیکن جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا، یعنی اب وہ اپنا قد بھول چکا ہے، اپنی طاقت بھول چکا ہے، سب کچھ بھول چکا ہے۔ اگر سجدے میں سب کچھ بھول کر کے لگا رہا ہے تو خدا بند عالم سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج سجدہ ہمارے لیے سب سے آسان کام ہے، سب سے کم وقت ہم سجدے میں گزارتے ہیں۔ اس کا فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرو خاموشی کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اللہ سے خوف زدہ ہوگا خدا بند عالم قیامت میں اس کو اپنے خوف سے محفوظ رکھے گا۔ خدا دو جگہ کسی آدمی کو خوف زدہ نہیں کرے گا۔ آج پیغمبر کے سیرتیں ہیں، اور آج ایک اہم نقطہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اگر یہ بات وہاں تک پہنچ جائے، بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ زمانہ تیاریوں کا ہے، امتحان کا زمانہ ہے، بچوں کو دینا چاہیے۔ آج کل جس چیز نے ہماری نسلوں کو برباد کیا نہیں تو کل برباد ہو جائیں گی، وہ گیم۔ آج آپ کسی گھر میں چلے جائیے، 5 برس کا بچہ ہے، یہ 5 برس کا بچہ آپ کو گھر میں کہاں ملے گا؟ یا ٹی وی کے کنارے بیٹھا ہوا ملے گا، یا کسی کونے میں موبائل لیے بیٹھا ملے گا۔ اگر آپ کسی فیملی گیدرنگ میں جائیے، رشتہ داروں سے ملنے جائیے، تو آج کوئی بچہ کسی بزرگ کی گود میں بیٹھا ملے گا، یا اگر آپ کے ان سے فیملیئر ہیں اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو سب سے پہلے بچہ آپ سے کیا چھینے گا؟ موبائل لے گا۔ کیا کرے گا؟ کسی میز کے نیچے، کسی گوشے میں، کسی کنارے بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا۔ کون آیا کون گیا کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اگر 3 بچے تو 3 الگ الگ موبائل لیے ہوئے الگ الگ گوشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اس کے اثرات کیا ہونے والے ہیں؟ آنکھیں خراب ہوتی ہیں، ذہن پڑھائی سے ہٹ جاتا ہے، ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے، بچے جو گیم میں کھیلتے کیا ہیں؟ مار پیٹ۔
دنگا. جو بچہ 5 برس کی عمر سے مار پیٹ دیکھ رہا ہے وہ بڑا ہو کر کے کیا بنے گا؟ اس کا یہ قیمتی سرمایہ ضائع ہوگا تو کہاں جائے گا؟ اس میں کتنے پیسے برباد ہو رہے ہیں؟ اربوں ڈالر ہیں. یعنی اس وقت جو گیم کے اوپر آمدنی ہو رہی ہے اس گیم کی آمدنی کا جو بجٹ ہے وہ ہندوستان کے ایجوکیشن کے بجٹ سے زیادہ ہے. ہندوستان کی جو ایجوکیشن منسٹری کا بجٹ ہے اس سے زیادہ بجٹ ہے گیم کی کلبوں کا. اور کون سا گیم؟ یا مار پیٹ کا گیم، یا ڈراؤنے گیم، یا خیالی گیم. کتنے گیم تھے جس میں بچے اپنے کو مار ڈالتے تھے؟ آج چھوٹی چھوٹی پالیسیاں بنتی ہیں. مجھے اس پر تنقید نہیں کرنا ہے کہ فلاں نے ایک آواز اٹھا دی تو قانون بنا کر کے اس کو بند کر ڈالو، FIR لگا دی اس کو بند کر ڈالو. لیکن یہ گیم جو ہماری پوری نسل کو برباد کر رہا ہے، ہندوستان میں کم سے کم 40-50 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو روزانہ ہزاروں گھنٹے خالی گیم پر خرچ کر رہے ہیں. ذہن برباد ہو رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں. کل جب فیملی لوگ ایک دوسرے سے ملنے جاتے تھے تو بچے کھیلتے تھے، فزیکل ایکسرسائز ہوتی تھی، دوڑتے تھے، ہارتے تھے، جیتتے تھے، تھک جاتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے، جلتے تھے، رشتہ داریاں بڑھتی تھی، تعلقات بڑھتے تھے. امید کے انتظار کرتے تھے کب فیملی گیدرنگ ہو، کب ہم فٹ بال کھیلیں گے، والی بال کھیلیں گے، یہ کھیلیں گے، وہ کھیلیں گے. آج جب آتے ہیں تو کچھ نہیں. اگر 4 بچے آ گئے وہ اس گوشے میں، وہ اس گوشے میں، وہ اس گوشے میں، اس گوشے میں پڑے ہوئے ہیں. ماں باپ مطمئن ہیں. کیوں بھائی؟ بچے اپنے کام سے کر رہے ہیں، یہ خود اپنے کاموں میں مصروف ہیں. یہ گھر گئے اپنے کام میں مصروف ہے، بچوں کو موبائل سے وہ کونے میں بیٹھ گئے، 2 گھنٹہ انہوں نے بات کی، چلو بھائی لے کے چلے چلو. یہ جو بربادی ہو رہی ہے اس کے اثرات آج پتہ نہیں چلیں گے. جب بچہ 18 برس کا ہوگا تو ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہوگا، یہ کسی کام کے لائق نہیں ہوگا. یہ ٹی وی پر گیم آنا، اور آج کا زمانہ اتنا خراب کتنا ہو گیا ہے، میں کیا بتاؤں آپ سے. آج بچے اس وقت تک دودھ نہیں پیتے جب تک ان کو گیم نہ کھلایا جائے. مائیں جب بچوں کو 2 سال 3 سال کے بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں تو پہلے موبائل لگاتی ہیں، پھر کھانا کھلاتی ہیں. جبکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کھانا کھانے کے وقت آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. کھانا کھاتے وقت آپ پوری توجہ سے کھانا کھائیے تاکہ کھانا ہضم ہو. تو جب بچہ کھانا کھاتے وقت توجہ سے کھانا کھائے گا نہیں تو ڈائجیشن خراب ہوگا یا نہیں ہوگا. جب ڈائجیشن خراب ہوگا تو گروتھ رکے گی، گروتھ رکو گی تو ذہن خراب ہوگا، ذہن خراب ہوگا تو نسل آگے نہیں بڑھے گی، نسل آگے نہیں بڑھے گی تو قوم خراب ہوگی. لیکن میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہماری قوم کو فکر ان نوجوانوں کی نہیں ہے. معاف کریں گے، بہت دست عزت جوڑ کر کرنا چاہ رہا ہوں. قوم کو فکر
4 لکڑی کے پایوں کی ہے. ہمیں یہ 4 لکڑی کا پایا مل جائے اور ہم اس 4 لکڑی کے پائے پر بیٹھ جائیں، چاہے قوم اوپر جائے چاہے نیچے جائے. ان بچوں، یہ ذہن، یہ بچے امانت ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اس میں بیماریاں ہیں، یہ عادتیں نہیں ہیں. جیسے آدمی کو سگریٹ کی لت ہوتی ہے، گٹکے کی لت ہے، پان کی لت ہے. جس کو پان کی لت ہے وہ بغیر پان کے سکون نہیں ملے گا. جس کو گٹکے کی عادت ہے اس کو بغیر گٹکے کے چین نہیں ملے گا. جس کو سگریٹ کی عادت ہے اس کو بغیر سگریٹ کے چین نہیں ملے گا. اسی طرح سے ایک بری عادت ہے گیم کی. جب تک یہ بچے گیم کھیل نہیں رہیں گے سکون نہیں ملے گا. تو یہ بھی بیماری ہے، بیماری نہیں ہے. ان کو کون دیکھے؟ یہ کس کے بچے برباد ہو رہے ہیں؟ پڑوسیوں کے، غیروں کے، یا ہمارے؟ ہم نے اپنی آسانیوں کی خاطر بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، لیکن ہم نے موبائل نہیں دیا، بچوں کی بربادی کا سامان دیا ہے. ہم اپنے گوہروں کو، اپنے موتیوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنے جواہر پارے کو برباد کر رہے ہیں، اپنی نسل کو برباد کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو گیپ نہیں دے رہے ہیں بلکہ ان کو سلو زہر دے کر کے ان کی گروتھ کو برباد کر رہے ہیں. اس پر کوئی توجہ دینا پڑے گی، آپ کو توجہ دینا پڑے گی. ہم 100 روپے بچا لیتے ہیں لیکن بچوں کا ذہن بچانے کے لیے تیار نہیں ہیں. میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ آپ موبائل چھین نہیں سکتے تو کم از کم اس کے یوزیج کو لمٹ ضرور کر سکتے ہیں. وقت معین کر سکتے ہیں. 1 دن بچہ روئے گا، 2 دن بچہ روئے گا. وہ آدمی جس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے پہلے دن چھوڑے گا تو اچھا نہیں لگے گا، لیکن جب دھیرے دھیرے صبر کر لے گا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے کہ سگریٹ کا مزہ کیا ہوتا ہے. تو بچہ 1 دن روئے گا، 2 دن روئے گا، برداشت کر لیے، دھیرے دھیرے اس کی عادت ہو جائے گی. محبت کا تقاضا بچے کے رونے کو تمام کرنا نہیں ہے، محبت کا تقاضا بچے کی بہترین تربیت کرنا ہے. وہ ماں صحیح ماں نہیں جو بچے کو نہ رونے دے، وہ ماں صحیح ہے جو بچے کی صحیح تربیت کرے اور اس کو آگے بڑھ کے عمدہ انسان بنائے. خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے، ہم اس لعنت سے، اس لت سے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان نسل کو محفوظ رکھ سکیں اور ایک قاعدے کی نسل دنیا والوں کی خدمت میں پیش کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.